کسی نے سوال کیا میرا سوال یہ ہے کہ میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی, مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ, ہر دعا قبول ہوتی ہے. آپ یہ کہیے کہ آپ نے ایک مخصوص دعا مانگی اور آپ کو قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی ہو, لیکن ہر دعا قبول ہوتی ہے, لیکن شکلوں میں ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان دعا کرتا ہے جو مانگا اس کو وہ دے دیا جاتا ہے, مطلب جو مانگا وہ مل گیا, یا اللہ تعالیٰ جو مانگا اس کے برابر کو مصیبت کو ٹال دیتا ہے, یا پھر اس کا آخرت میں بدلہ ملنے والا, تینوں میں سے کوئی ایک. تو جب دعا کی گئی قبول ہو گئی, جو بولے وہ, اس کے بدلے کوئی تکلیف اللہ نے ہٹا دی یا پھر آخرت میں اجر ملے گا. ہر دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ یہ بولیے مت دعا قبول نہیں ہو رہی, ہاں یہ کہیے میں ایک مخصوص دعا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی وہ قبول نہیں ہو رہی. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ دعا کو خود نہ قبول کر کے, جو آپ مانگ رہے ہیں اس کو نہ قبول کر کے دعاؤں کو آپ کے قبول کر رہا ہے, نہ قبول کر کے قبول کر رہا ہے, اس لیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے آپ کے لیے وہ چیز بہتر اور خیر نہیں ہے, اس لیے وہ چیز آپ کو نہیں دے رہا ہے. لہٰذا آپ مانگتے رہیے, وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہ قبول بھی ہو رہی ہے, یہ بات بھی درست ہے, لیکن وہ چیز اللہ نہیں دے رہا ہے, اس کے بدلے کو مصیبت کو ٹال رہا ہے یا آخرت میں اس کو رکھ رہا ہے تاکہ اس کا اجر ملے, کیونکہ جو مانگا وہ تو آپ کو نہیں ملا ہے. تو لہٰذا آپ یہ کہیے اللہ سے میں نے فلاں چیز مانگی وہ چیز نہیں ملی, لیکن یہ مت کہیے کہ دعا قبول نہیں ہوئی. دعائیں اللہ تعالیٰ سب کی قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ تو جانوروں کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کی دعائیں قبول کرتا ہے, کیونکہ دعائیں اللہ کے علاوہ کوئی قبول نہیں کرتا ہے. یاد رکھیے جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ ان کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے, بس کس شکل میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو آپ یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز چاہیے, آپ کا معاملہ ختم ہوا, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ تو وہ دے دے, اس کے بدلے کو مصیبت ٹال دے یا اس کے بدلے آخرت میں اجر دے. یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں, اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ. اس بات کو سمجھ آئیے. اب میں ایک کے بعد ایک 25 شرک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایک پوائنٹ کے اندر کئی پوائنٹس میں نے کور کیے تاکہ اس سے ریلیٹڈ پورے ایشوز یقیناً مکمل نہیں ہیں, کچھ حد تک کوشش کی جو شرک نظر آتے آپ کے سامنے رکھوں. پہلا پوائنٹ, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, جو فوق الاسباب ہو, کسی سبب سے اونچا ہو, شرک ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی, مشکل کشائی کے لیے, فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی, ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز, اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب, سبب کے تحت. فوق الاسباب سبب سے اونچا, جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے, اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی, آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو, یہ شرک نہیں ہو. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے وہ شرک ہے, پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ایسا بولا پھر دے دو, شرک ہو گیا نا, مانگ رہے ہیں تم. میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے, فوق الاسباب نہیں مانگتے نا. ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو, امی کھانا دو, امی سامنے ہے, صحت اچھی ہے, پکانا آتا تو بولتا امی کھانا دو. تحت الاسباب سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی تو مانگ رہا ہوں, سمجھ رہے. فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب, سبب سے اونچا. دفن منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر, فوق الاسباب, سبب نہیں. زندہ بھی ہوتے تو کبھی کبھار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے, تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے, کوئی انسان جا رہا, سوکھا کنواں ہے, کیا کرے گا وہ, بولیں گے ارے بھائی رکو آپ, میرے کو مدد لانا پڑیں گی, اس لیے کہ رسی نہیں ہے, سیڑھی نہیں ہے, میں اتر نہیں سکتا ہوں, میری صحت نہیں, مجھے عادت نہیں ہے, اتنا خطرناک کنواں ہے, سمجھے نا, اس کے بھی سبب سے سمجھ. تو فوق الاسباب آواز دینا, جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر, یہ ہوا شرک. لیکن بازو ایک انسان کھڑا, میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ, یہ شرک نہیں. اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے, وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے, فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو, سمجھ رہے بات. لوگ یہاں سے آواز دے رہے, یا فلاں مدد کر, پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے, پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے, یہاں سے آواز دے رہا, سمجھا نہیں ہوتا, یہ فوق الاسباب ہے. تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو, مطلب علاج کرو, جائز ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے. تحت السبب, اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا. ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو, نہیں, آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتے. فوق الاسباب, آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے, اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے, وہ کیا ٹھیک کریں گا, سمجھ رہے ہیں آپ. یہ اصل چیز ہے, پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے, اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا. ایک صاحب تھے, اللہ ان کو رحم کرے, ہدایت دے, ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں, یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی, تو اتنے بار اللہ رحم کرے کفر کو دہرانا بہر الکفر نہیں, صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں, ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے, کیکا مارتے تھے, تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا, ایسا ویسا, میں کچھ نہیں کہتا تھا, جو کرنا ہے کر بھائی, تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے, صرف اس لیے کہ وہ جلائیں گے اپن, یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے, آخرت میں آپ کیا کر رہے ہیں ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. کک کے لیے بلایا جا رہا ہے, منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا, کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی, اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے ہیں. اب خیر میں کچھ بولتا ہے کیا کریں گے.
ایک صاحب تھے, ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہیں, تو جم میں آتے تھے, میں بھی جم جاتا تھا, تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے, کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا, ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا, جم تو جا اور آئے مدد کی ہیلپ کی. سبحان اللہ. تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با ہیلپر کو دیر گوڑا, لیکن صرف جلانے کے لیے. مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں نا اللہ سے مانگنا صرف, تو میں اب آواز دوں گا. اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں. اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں آپ, اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو. ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے, تیرے سپورٹ کریں گے. کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے, کیا بات بول رہے اور کیا مقام دے اللہ کے ولی. اور تو دیکھ تو نے مقام کیا کر دیا, کک بنانے بلا رہا, جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا. تو دیکھ تو نے کیا کر دیا ان کا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے, جو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے. اللہ کی ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے, اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے, اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کے ساتھ ٹوٹ پڑتا ہے. ہم مانتے ہیں تمام چیز, لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات, ان کو ان کے مقام سے اونچا, جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نوبت سے اٹھا کر, رسالت سے اٹھا کر جو ہے عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے, نہ کسی نبی کی ذات میں, نہ کسی صحابی کی ذات میں, نہ کسی ولی کی. ٹھیک, اسی طرح جو ہے دوسرا, تاگے, دھاگے, سیپی, کوڑی, منکا, پتھر, انگوٹھی, مالا, لیمبو, بھلاوا, ناریل, مرچی, چاول, تعویذ, خبر کی مٹی, کپڑا, انگوٹھی, کاغذ, انڈے, اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات, یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن. یہ تمام چیزوں کا باندھنا, لٹکانا, چپکانا, کھانا, دھونا, ٹھوکنا, دبانا, چھپانا, یہ تمام چیزیں سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ نے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیز تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے, کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے, نالے ہوتی ہے, کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں, ٹھوکتے ہیں, چپکاتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دھو کر رکھتے ہیں, ٹھوکتے ہیں, کیلے بھی ہوتے ہیں, پڑھ کے پھوکے ہوئے کیلے, ہے نا, کچھ بھی کرتے ہیں, چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے, لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, دھوتے ہیں, چھپاتے ہیں, چٹکاتے ہیں, دباتے ہیں, جلاتے ہیں, جھاڑتے ہیں, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, الگ الگ اعمال ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے, شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے. یہ تمام لیمو لٹکا دیا, حفاظت ہوں گی. نال لگا دی, برائی گھر میں نہ آئے. سکہ ٹھوک دیا, خیر اندر آئے, ہوتا ہے نا دروازوں پہ سکے ٹھوکتے لوگ, ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا, شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی, اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا, میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا, مجھے فلاں ہو گیا, یہ ہوگا. مٹی کھالی خبر کی, بہت ڈر لگ رہا بچے کو, ہے مٹی لاؤ خبر کی, اس کے گلے میں ڈال دو, میں اچھا ہو گیا. یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا, میرا کام نکل گیا, تعویذ ڈال دیا, اس کا کام نکل گیا. تعویذ ڈال دیا, میری دکان چل گئی, تعویذ ہٹا دیا, میری دکان بیٹھ گئی, ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, چپکایا جاتا ہے, پھاڑا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے, ڈبایا جاتا ہے, دفنایا جاتا ہے, پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجیے. اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں, بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں, شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں, یہ کیا, یہ بھی شرک ہے. اس میں لفظاً ایک ایک چیز کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا, ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں, یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں, اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاءوں سے دعائیں ہوتی ہیں, شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں, شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے, وظیفہ کرے, پہلے جان لیں کیا پڑھ رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں. بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. ورنہ شیاطین کو خوش کرنے, انبیاءوں سے دعائیں ہیں, یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے, جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے, مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے. جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے, اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے, اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا, ورنہ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگنا. چوتھی چیز, اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا, نذر اور نیاز کرنا. ٹھیک ہے, چاہے وہ زندہ ہو, چاہے مردہ ہو, چاہے انسان ہو, چاہے جن یا کوئی غیر ہو, یاد رکھیے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا, نظر اور نیاز مانگنا. قربانی, نظر, نیاز, جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں. قربانی کرنا, نظر مانگنا, نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے شرک ہے. نہیں, ہم اللہ کے نام سے کرتے ہیں.
بس وہ در پہ کرتے تو وہی تو مسئلہ ہے. مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے, اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا, کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے, وہی تو شرک تھا ان کا, اسی لیے تو مشرک کہلائے. وہ بتوں کو کیا کرتے, بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو, یہ قربانیوں کو پہنچائے. ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے, وہی تو شرک ہے میرے. اسی کو تو شرک کہا گیا, اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ نہیں کہو اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف. بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے, کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا, وہ اصل ہے. دنیا لاکھ ناراض ہو کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی, رب ناراض نہ ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح 5واں کام, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. ٹھیک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا, مطلب کیا ہوا, مشکل آ گئی یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ, یا پھر پناہ طلب کرنا, اے فلاں مصیبت سے بچا لے, مصیبت آ رہی, آندھی آ رہی, طوفان آ رہی, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا. پناہ سمجھتے نا, حفاظت میں جانا, یہ کیا ہے, شرک ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے, اندازہ لگائی ایسی ایسی دعائیں کہ جس کو انتہا نہیں, دینے والا اللہ ہی ہے. ارے میرے بھائی مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا, دینے والا اللہ ہے, آسمان پیدا کرنے والا اللہ, بارش دینے والا اللہ, ان کو بنانے والا اللہ. شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوب کرتے تھے, یہی تو شرک تھا. سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک. 6, مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے. خبروں پر خبر, مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا, ان سے منت مرادیں, اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا. اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا, چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا, ان پر نماز پڑھنا, یہ سب شرک ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا, مدد, دعائی, اولاد, اسی طرح منت مرادیں, چڑھاوے چڑھانا, ان کے لیے قربان کرنا, طواف کرنا ان کا جا کر, یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا, یہ تمام کیا ہے, شرک ہے. یاد رکھیں. 7ویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے, وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے. جیسے جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی, اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں, تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا, اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے, دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے. تو جادو کا کرنا کفر ہے, شرک ہے, اور یہ شرک تک لے جاتا ہے. اسی طرح فال کھولنا شرک ہے. فال کھولنا سمجھتے نا, چلو کل کیا آؤں گا ذرا دیکھ لیتے, ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول دو, 2-4 چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے, کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا. ٹھیک, یہ سب کیا ہے, شرک ہے. اسی طرح جو ہے 8ویں چیز نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے. نظر بد, اور یہ بری نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے, بچے کو تعویذ ڈال دی, وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ, نظر جلدی لگ جاتی ہے. اسی طرح جو ہے بیماری سے, نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے, نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے. ارے بہت بیماری بہت بڑی, کیا کرو, ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ, کیا ہوں گا, بیماری نہیں آئیں گی. کیا لکھا ہو تعویذ میں, تو قرآن. میرے بھائی قرآن شفا ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں, لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے دوا کھاؤ اور چٹھی کو جب فوڑ کرے گلے میں ڈال کے گھومے تو شفا ہوتی؟ نہیں, شفا بولے تو شفا, قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. بات تو صحیح, شفا بولے تو شفا. اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے, تو شہد کو ڈبی بھر کے گلے میں لٹکا لینا. وہی لفظ جو قرآن کے لیے, وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے, تو اب شہد کو لینا, کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو, لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا. شہد ہے نا, شفا ہے, قرآن میں ہے, تو ختم. کوئی بولے گا بےخوف آدمی, کھول کے پی, چاٹ, لگا تو شفا ہے. زخم پہ لگانا, چاٹنا, پینا, یہ شفا ہے. اب قرآن بھی شفا ہے, تو پھر ایسا لگے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا. دوا میں شفا ہے, ٹھیک ہے, تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو, اس میں شفا, ٹھیک ہے, استعمال. آگے آیت الکرسی ہے, ٹھیک ہے, تو پڑھو نا تو شیطان دور بھاگے گا نا. گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے, گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے. ایک حافظ قرآن انسان ہے, کیا ہے, اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے, اس کو شیطان نہیں بھگاتا کبھی آ کر, پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن بھرا ہوا اس کے اندر, نہیں بھگاتا کیا, بتائیے. جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے سے دور ہوں گے, ہے نا. یہ ہے میرے بھائی, پڑھنا ہے, عمل کرنا, یہ مانا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو, نہیں, قرآنی ہے تو جائز ہے, غیر قرآنی جائز نہیں. حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے, بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے جا کے لگا دو. یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے, یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے, یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے, یہ تو قریش کے لیے, تو فلاں کے لیے. ہم کیا, ہم پورے کے پورے جنتی کچھ بھی نہیں کر کے, یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے. ٹھیک. تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا پہننا شرک. 9ویں چیز وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے. مثلا ایسی محبت جو محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے کی جائے کسی اور سے کرنا, یا ایسا ڈر جو صرف اللہ سے رکھا جائے کسی اور سے رکھنا. مثال کے طور ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے. مثال کے طور پر ایسی محبت کسی سے کرنا جیسا اللہ سے کرنے کا حق ہے, اور ایسا ڈرنا کسی اس مخلوق سے جیسا اللہ سے ڈرنے کا حق, یہ بھی شرک.
بہت سے لوگوں کو جتنا ڈر اللہ کی غضب سے، اس کے عذاب سے نہیں لگتا، اس سے ڈر ان کو ایک شیطان کا قصہ سنا لگنا شروع ہوتا، تھر تھر کانپ رہے، رات میں نیند نہیں آ رہی، عذاب کو بولو جہنم میں عذاب ہے، جہنم میں عذاب دیکھا جائے. ایک شیطان بولتے ارے یار رات بھر پیخانے لگ گئے، پیشاب چھوٹ گیا میرا، نیند نہیں آئی، ڈر لگا، باہر جانا. دیکھیے آپ مطلب جتنا ڈر اللہ کی جہنم سے نہیں، اس سے زیادہ ڈر ان کو اللہ کی مخلوقات سے لگتا ہے مختلف. لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ میں نے ایک بار ایسا درس میں بیان کر دیا اور وہ ایک خطرناک کتے کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. لوگوں نے پوچھا یہ کیوں؟ بولے اب میں ڈرتا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے. میرے بھائی یہ معنی نہیں تھا اس کا کہ آپ کتے کے سامنے، شیر کے سامنے کھڑے ہو جا کے اور بولے میں ڈرتا نہیں کسی سے. معنی یہ جیسا ڈر اللہ سے ہونا چاہیے. دیکھیں تحت الاسباب ڈر تو شیر چیتے سے کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 جانوروں کو تو نماز میں مار سکتے ہو. اس میں ایک فرمایا سانپ ہے، نماز میں مار سکتے، بچھو ہے. کیوں؟ رائے نہیں میں ڈرتا نہیں ان سے، اللہ جو کرنا ہے کریں گے. نہیں، تحت الاسباب جو کوشش کر سکتے کر دو، پہلے مار دو، پھر دیکھا جائے گا اللہ نے جو فیصلہ کیا، کاٹیں گے نہیں کاٹیں گے، نقصان ہوں گے. سمجھ رہے؟ فوق الاسباب ڈرنا، ایسا ڈر جو اللہ سے ہونا چاہیے، ایسی محبت جو اللہ سے ہونی چاہیے. جیسے بہت سے ہوتے ہیں نا جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، ایسی محبت کرتے جو محبت اللہ سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے والا نہ ملے تو بھی مت زندہ رہے، میں بھی نہیں، دونوں مر جاتے. مطلب اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں. گویا ویسی محبت انہوں نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کر لی جیسی محبت کس سے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ سے. سمجھ رہے ہیں؟ اپنی زندگی کو ختم کر لے رہے ہیں، اپنی جانیں لے رہے ہیں، دوسروں کی جانیں لے رہے ہیں. یہ ہوا وہ معنی اس کا. ٹھیک، تو وہ کام جو خالص اللہ کے لیے، محبت، نفرت، دینا لینا خالص اللہ کے لیے، ڈر وہ کسی اور کے لیے کرے وہ بھی شرک. اسی طرح 10واں پوائنٹ، چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا. چیزوں پر صلیب کا نشان بنانا یا کالے ٹیکے لگانا یا لٹکانا یا اور کوئی شکلیں مختلف اور بھی ڈیزائنز بنانا، ٹھیک، اس نیت سے کہ یہ حفاظت کریں گے، یہ بھی شرک ہے. اسی طرح 11واں پوائنٹ جو ہے، سورج یا چاند یا ستارے، ٹھیک، ان کے اندر ان کے آنے اور جانے میں تاثیرات ہے سمجھنا. تاثیر سمجھنا، تاثیر ہے یہ سمجھنا، اور کام ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی شرک. جیسے کہ آج جو ہے اتوار ہے، اتوار کے دن تھوڑا ٹھیک رہتا، پیر کا دن بہت اچھا رہتا، منگل کا دن بہت برا رہتا، بدھ کا دن تو اور خطرناک ہے، اس لیے کہ آپ سب بیمار ہوتے بدھ کا دن تھا، بدھ تو خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جمعرات دن بہت اچھا ہے، جمعہ آ رہا، جمعہ کے دن سب سے اچھا ہے، ہفتے کے دن بہت خطرناک ہے. پھر ڈیفائن کیا نام نے، تو گویا سورج اور چاند اور ستاروں میں تاثیر ہی تو ہے. سورج جب ایک دن نکلتا ہے تو برائی لاتا ہے، دوسرے دن اچھائی لاتا ہے. ستاروں میں ستاروں کا کام، سورج کا تو ٹھیک ہے، ستاروں کہاں ستارے نا، منگل برائی لاتا ہے. بولتے ہیں آج تو منگل ہی نکال دیا، منگل. سمجھ ہم نے تو معبود دنیا کو بنا رکھا ہے نا اپنے ہر چیزوں کو. دیکھیے یہی تو ہے، سورج اور ستاروں میں اور سیاروں کے آنے اور جانے میں تاثیر سمجھنا. نہیں آج کوئی کام کرنا منگل کے دن سکسیسفل نہیں ہوتا، جمعے کے دن کرنا اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں کوئی. نہیں ہم یہ عقیدے کو نہیں مانتے. ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے، آپ یہ عقیدے کو نہیں مانتے. آپ کے گھر میں کوئی شادی بتا سکتے ہیں منگل یا ہفتے کو بھی؟ نہیں وہ نہیں کرتے، جمعہ رہتا نا اپنے پاس. مسئلہ وہی تو کہیں نہ کہیں آ کے پھر معاملہ اٹک رہا ہے. وہی تو مسئلہ عقیدے کا. نہیں شادی ہونا تو ہمارے گھر میں عصر کے بعد ہی ہونا، مغرب ہو گئی طلاق ہو جاتی ہے 2-4 مہینے. سورج ڈوب گیا مطلب زندگی کا سورج بھی ڈوب جاتا ہے. ہاں، سورج کے ڈوبنے سے نحوست طلاق ہو سکتی ہے رشتے میں. یہی تو ہے تاثیر، یہ تو میں بتانا چاہ رہا ہوں. آج کوئی کام مت کرو رات میں بیٹے، تم پہلن ہے، آج اماوس کی رات ہے، اماوس، آج چاند غائب ہوں گا پورا، ہے نا، اور تم پہلن ہے، اور پہلن پر اور ظلم ہو سکتا ہے اگر تم پائل ہو تو. پائل ہو گئے تو پھر تو وہ پتا نا پائل کیا ہے. بچے پیدا 2 طریقے سے ہوتے ہیں ماں کے پیٹ میں، اس کے علاوہ کوئی پوزیشن ہو تو پھر ان کو سیزرین کر کے نکالنا پڑتا ہے. ایک پوزیشن ہوتی ہے کہ سر پہلے باہر آتا ہے، دوسرا ہوتا ہے پیر پہلے باہر آتے ہیں. ٹھیک، جنرلی بچے سر سے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور سے بچے پیر سے ہوتے ہیں، اور جو بچے آڑے ہو جاتے ہیں چاہے پیٹ کی طرف سے پیٹ کی طرف سے، ان کو سیزرین کرنا پڑتا ہے. وہ پیدا نہیں ہو سکتے نارملی، تو ان کو پیٹ سے نکالنا پڑتا ہے. تو پیر سے پیدا ہوئے تھے تم، اس پر تم پہلن ہے، اور آج اماوس کی رات ہے نا. اسی طرح ایک اور رات پورنیما ہے بیٹا، آج پورا چاند ہے، تو میرے چاند کو چاند 2 چاند ایک ساتھ نہیں ہو سکتے باہر، ہے نا. اپوزیشن ہو جائے گا تو میرا بیٹا آج باہر نہیں جائے گا، کیوں تو آج پورنیما ہے، پورا چاند ہے، اس سے فلاں ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، خاندان پہ اثر پڑ سکتا ہے، نسلوں پہ اثر پڑ سکتا ہے، تقدیر پہ اثر پڑ سکتا ہے، اچھے اور برے پہ اثر پڑ سکتا ہے، تم بیمار ہو سکتے ہو، تم کو نظر لگ سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے. سمجھ رہے بات؟ کہاں گئے تھے تم، کب گئے تھے؟ دیکھو اماوس ہوئے تھے تو ہونا ہی چاہیے، پورنیما کے دن یہ کام کی تو یہ ہونا ہے. شادی تمہاری منگل کو ہوئی تو تمہارے پاس اچھا ہو ہی کیسا سکتا ہے؟ اچھا لگا اس لیے کہ تم شنیچر کے دن دکان کھولے تھے تمہاری، تو تب کہاں سے تمہاری دکان سکسیسفل ہونے والی ہے نا. شادی جب بھی تو اخرب چل رہا تھا، ہاں جب تو نہیں چلے، یہاں پر پتا چل رہا تم کو اخرب کہتا پیچھے لگتا. شادی ہو رہی جنتری اخرب چاند سورج، یعنی وہ شادی طے ہوگی، کون سا مہینہ طے کرے آپ؟ دسمبر میں رکھ لیں گے. سب ہوتا ہے ایک آدھ بولتا رک جاؤ یہ شادی نہیں ہو سکتی. تو وہ ایڈ یاد آتا، باراتوں کا سواگت تو نہیں کرنا ہے، باراتوں کا سواگت نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جنتری لائی جائے پہلے. پھر وہ جنتری لاتا، پرانا کیلنڈر، پتہ نہیں کیا کیا باری والی، کہاں اب نکالو کہ وہ وقت
کہیں ستارے اس بروج میں تو نہیں جس کو عقرب کا نام تھا اسکارپین بچھو، کہیں ستارے اس بروج میں تو داخل نہیں ہے، اس تاریخ میں تو عقرب پیچھے لگ جاتا، پھر عقرب مطلب بچھو پیچھے لگ جاتا، لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سب گریک میتھولوجی ہے. اسکارپین کنگ بول کے پکچر بھی ہے، اسکارپین کے اوپر بہت وہ ستارہ ہے، بہت خطرناک ستارہ ہے، وہ کس کے پیچھے لگ جاتا ہے؟ وہاں وہ عقرب لگتا ہے، اسکارپین پیچھے لگ جاتا ہے کسی بھی کام کی. دیوتا بھی ہے لیکن خطرناک دیوتا، دیوتاؤں کی بھی ہوا نکال دیتا ہے، اتنا خطرناک. مطلب اسکارپین جو ان کے گاڈز ہیں، جو گریک میتھولوجی ہے، ان کو بھی تکلیف دیتا ہے، اتنا خطرناک دیوتا ہے. مطلب معبود ہے ان کا، بت ہے ان کا، وہ مسلمانوں کو بھی ٹچ کر سکتا ہے لائفز کو. تو لہٰذا اولاد ٹھیک فلاں تم کرنے جا رہے ہو، یہ اس دن ہونا چاہیے. اگر سیزیرین کرنا ہے، بچے کی پیدائش نارمل نہیں ہو رہی تو اس دن کراؤ، یہ دن منحوس ہوتا ہے، اس دن مت کراؤ. سمجھ، اس گھڑی کراؤ، اس گھڑی مت کراؤ. شادی کرنا ہے تو ڈیٹ یہ طے کرو، اس گھڑی طے کرو، یہ گھڑی تمہارے لیے اچھا ہے. نام ایسا رکھو جس کے ابجد سمجھتے نا، الف کا ہوتا ہزار، ب کا ہوتا ابجد. ایک سسٹم ہوتا الف با تا سا کو عربی میں، یہ غلط عمل ہے لیکن لوگ کرتے ہیں، اس کو نمبرنگ کرتے ہیں، اس کو پلس کرتے ہیں، اس کا بولتے ہیں ریزلٹ آڈ آنا. آڈ سمجھتے نا، تا خانا جفت نہیں آنا، آڈ نمبر 1 13 تو بہت اچھا ہے. گاڑی کا نمبر لو تو کیسا لو؟ ایسا لو کہ سارے نمبر مل جائے تو اچھا ہونا نمبر. 2 1 3 7 تو سب ملا کے آڈ آنا. پھر 2 اور 1 3 ہوا، پھر 3 2 1 3 7 2 اور 1 3 اور 3 6 اور 7 6 اور 7 کتنا ہو رہا؟ ہاں 13 اچھا ہے، آڈ نمبر ہے نا، بہت اچھا نمبر. اگر اس کا پازیٹیو آتا نا ایکسیڈنٹ جلدی ہوتے، نیگیٹو اچھا رہا نا تو بہت ایکسیڈنٹس کم ہوتے. واہ رے واہ، ہے نا. تو یہ ہے سورج اور ستارے اور سیاروں میں تاثیر سمجھنا کہ ان کے آنے جانے سے اچھا یا برا ہوتا ہے، یہ بھی شرک ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جو ہے بدشگونی لینا، بدشگونی شرک اصغر ہے یا توہام جس کو ہم کہتے ہیں بدشگونی. آسم کی حدیث ہے، جس نے بدشگونی لی اور کسی بدشگونی نے اس عمل سے روک دیا، اس نے شرک کیا. بدشگونی نے کسی عمل سے روک دیا، بلی چلے گئی اب اپنا آگے نہیں جا سکتے، بدشگونی. توال گر گیا تو مہمان آئیں گے تو آج باہر مت جاؤ، مہمان کو ریسیو کرنا. کوا چلایا تو یہ ہوتا ہے نا. گھر کے اندر جو ہے مونگنی کا جھاڑ نہیں لگا، رشتے نہیں آتے، ہے نا. اسی طرح وہ چیکو لگائے تو فلاں ہوتا، توہام اور بدشگونیاں. دودھ کھا کے گئے تو جاب مل جاتی، آسمان کے نیچے سفید چیز کھائے تو دیوالیہ نکل جاتا، بیڑا غرق ہو جاتا، ہے نہیں. دیکھیے یہ توہام. چپل الٹی ہو گئی تو تقدیر پلٹنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. کوئی برائی گھر میں آئے تو جھاڑو سے کچرا نکالنے سے تقدیر بدل سکتی ہے. یہ سب عقائد کیے جا رہے ہیں بھائی اعمال. دیکھیے اب نمک تھوڑا سا لے کے گھما دیا جائے تو بری سے بری نظروں کو نکال دیتا ہے. جھاڑو کا پھنٹا لے کر اگر گھما دیا جائے تو اچھی سے اچھے جن اور شیطان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں. اگر پیٹ میں فلاں چیز ہوگی تو پہلن کی چپل سے اگر کیا جائے تو کام نکل جاتا ہے. دوسرا اور تیسرا اور کھرچن سے کام نہیں ہوتا ہے. مطلب پہلے کے بعد دوسرا تیسرا اور آخری کھرچن بولتے ہیں، کام نہیں ہوتا. پہلن کی چپل پیٹ میں مال، چپل سے علاج کر سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ پہلن کی چپل کیوں؟ یہ عقیدہ خطرناک ہے، یہ عقیدہ مسئلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اعمال کے ایک عقیدے کے وجہ سے. تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ سب شرک ہے. بس شگونی لینا، توہام لینا. اسی طرح جو 13واں جو ہے ریا، دکھاوا کرنا. کوئی عمل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، لباس، کپڑے، گاڑیاں، جو کچھ ہے یہ سوچ کے لینا کہ لوگوں میں ایک دھاک جمیں گی، ویلیو بنتی ہے، اسٹینڈرڈ بنے گا، نام لیں گے لوگ، فلاں ہوں گا، پہچان بڑھیں گی. یہ تمام شرک ہے. اس لیے آپ سنگی بخاری کی روایت ہے، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کو صدقہ کیا اس نے شرک کیا. سب چیزوں کے حوالے میں نہیں دے پاؤں گا اس لیے کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس لیے میں سراسری رکھ رہا ہوں. اسی طرح 14.14 ہے غیر اللہ کی قسم کھانا. اللہ کے علاوہ کسی قسم کھانا، کعبے کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ تمام کیا ہے؟ بچوں کی قسم، اولاد کی قسم، بڑے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کیا ہے؟ سب شرک ہے. اس لیے کہ ہم کسی کی قسم کھا سکتے، صرف کھانا ہے تو اللہ کی. یہ مسند احمد کی روایت، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھا لی اس نے شرک کیا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ شرک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شرک کتنا ہمیں قسموں کا. تو بہرحال قسم کھا، چل میرے بچے کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کی، غلط، حرام. یہ قسم حرام ہے، شرک ہے. 15واں جو ہے غیب کی باتیں معلوم ہونے کا یا کرنے کی کوشش کرنا شرک ہے. لیکن آپ نے فرمایا جو غیب کی باتیں معلوم کرنے کسی کے پاس جائے، جو وہ معلوم کر کے بتائے، اس پہ تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح ہے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادت ضائع ہوگی. سمجھ رہا؟ غیب کی باتیں معلوم کرنے کی کوشش کرنا یا معلوم ہونے کا دعویٰ کرنا، دونوں کیا ہے؟ شرک ہے، یاد رکھیے. اور غیب کی باتوں کا کیا آج حال ہے مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. غیب کی باتیں معلوم کر، کل نتیجہ کیا ہوگا پتہ ہے، کل اولاد کون سی ہونے والا، لڑکا لڑکی پتہ ہے، فلاں چیز ہوگی تو پتہ ہے، آفت کب آنے والی پتہ ہے. اور اگر یہ ثابت نہیں ہوا، بابا نے بول دی کل تم کو لڑکا ہوگا، اب آپ کل آ کے بابا دنیا کو تو کیا چاہیے، لڑکے چاہیے، بابا یہ تو لڑکی ہوگی. بیٹے ذرہ پہ سے ہو گیا، ذرہ پہ سے نہیں، ذرہ تو 9 مہینے پہلے کا مسئلہ ہے. ذرہ پہ سے کچھ ہونا ہے تو 9 مہینے پہلے ہوا جو کچھ ہوا.
आज कैसा रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ता, तुमने तो कल बोले, आपने कल बोले कि मुझे लड़का होगा, तो जर्रा तो जब होना था कि जर्रा ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया। आज कैसा असर पड़ता है? ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि 8-8.5 महीने बाद कोई जिन शैतान असर डाल के उसका सेक्स बदल दे, अंदर जाके उसका लिंग बदल दे कि नहीं लड़का लड़की कर दे, तकलीफ दे दे। कितना तुम गलत थे मतलब इस मामले में। ये सिर्फ गैसवर्क है आपका। कल तूफान आने वाला, नहीं आया तो मेरे को उठा के बोले समंदर में डाल देना। तूफान नहीं आया, अरे बहुत मैंने तपस्या किया, बहुत वो किया, खुश कर दिया, तो उधर निकल गया, तुम बच गए, एहसान मानो मेरा। आया भी तो एहसान मानो और नहीं आया भी तो एहसान मानो। समझ रहे आप बात को? कल तुम्हारे साथ दो में से कोई एक काम होने वाला है। बाबा कौन सा दो में से एक अच्छा या एक बुरा? को जाओ, महान है बाबा, महान है। देखो कितनी अच्छी बात बोले, एक अच्छा एक बुरा कुछ होता। मेरा सवाल तीसरा क्या होता है इसके अलावा? एक अच्छा या एक बुरा, तीसरा क्या होता? तीसरा बताइए ना क्या होता है इसके अलावा, अच्छा या बुरे के अलावा? ये आपकी नफ्सियात से खिलवाड़ करते हैं, इसके अलावा कोई हकीकत नहीं याद रखें इनके। तो गायब का इल्म होने का दावा करना या कोशिश करना मालूम करने की या मालूम होने का दावा करना शिर्क। 16 पॉइंट जो है, नमाज को छोड़ना। आप समझिए, सही मुस्लिम की रिवायत है, नमाज को छोड़ने वाला कुफ्र, काफिर भी होता है और मुशरिक भी हो जाता है। तो नमाज का छोड़ना कुफ्र। 17वां पॉइंट, अब ये कॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स निकाला था मैंने, मुख्तलिफ किस्म के कड़े या बैंड्स का बांधना, ये भी शिर्क याद रखिए, जो आजकल बहुत आम तौर से बांधे जा रहे हैं, है ना, कड़े बांधे जा रहे हैं, ये बैंड फलां का है, ये बैंड बांधने से दोस्ती होती है। हो गया मसला। देखिए, मोहब्बत डालना दिल में, ये अल्लाह की तरफ का जिम्मा। मोहब्बत नफरत ये अल्लाह की तरफ से आती है। अल्लाह लोगों के लिए मोहब्बतें पैदा करता है, लोगों के लिए नफरतें पैदा करता है ना। आपसे हदीस है, इंसान किसी पत्थर के अंदर जाए जिसमें कोई खिड़की दरवाजा ना हो और उसमें कोई गुनाह या नेकी करे, अल्लाह उस गुनाह को भी और नेकी को लोगों के सामने ला कर रहेंगे। अल्लाह का वादा है, ला लेता अल्लाह। वो कैसे लाता? लोगों के दिल में मोहब्बत डाल के, नफरत डाल के। समझ जाते हैं बात को? तो हम जो है मुख्तलिफ बैंड्स और कड़ों का पहनना आजकल जो हो रहे हैं, ये फ्रेंडशिप के लिए है, ये सुकून के लिए है, इत्मीनान के लिए है, ये शो के लिए है, ये अपना हीरो पहनता बोल के बैंड है, ये फलां पहनता बोल के, ये फलां है। मुख्तलिफ तागे और धागे की हो सकते हैं, रबर के हो सकते हैं, मुख्तलिफ बैंड्स का पहनना ये शिर्क है, जिसको बहुत हम मामूली समझते हैं और समझते हैं फ्रेंडशिप बैंड, इससे दोस्ती कायम रहेंगी, किसी से भाई बहन का रिश्ता कायम रखा जा रहा है, किसी से जो है दुश्मनी ना हो बल्कि रखा जा रहा है, किसी से फना रखा जा रहा है, ये तमाम याद रखिए शिर्क है। इसी तरह जो 18वां पॉइंट जो है, अंगूठियों का पहनना, इस नीयत से कि ये मदद कर सकती है, जहन को ठंडा कर सकती है, अपने अंदर खूबसूरती अट्रैक्शन पैदा कर सकती है। बहुत से लोग पहनते हैं, अंगूठी पहन के जा रहा कॉलेज के अंदर, मैं क्यों? तो बोले अंगूठी इतने लोग देखेंगे, बाबा ने बोल दिया इससे सब मोहब्बतें पैदा होंगी, तो एक तरफ ज़्यादा रखता हो, इधर ज़्यादा होना, दूसरे से मिलते रहना। समझ रहे आप? उसको किसी से मोहब्बत हो गई, अब वो अंगूठी खरीद के लाया, बाबा ने दे दी, इससे बोले क्या होता, ये जब तक रहेंगे तो बोले अट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। लेकिन कितना रिस्की है, बाबा के पास तो कितने वैसे, ये भी तो सोचना चाहिए ना इंसान के अंदर। समझ रहे आप बात को? अकल नाम की चीज़ नहीं। और अक्सर ये जो बाबागिरी करते हैं ना, इनकी खुद शादियाँ वादियाँ हुई नहीं रहती, इनको कोई, समझ रहे ना आप, इनसे कोई मोहब्बत करने वाला है नहीं दुनिया के अंदर, ये सबको मोहब्बत बांटते फिरते। ठीक, तो मुख्तलिफ रिंग्स का पहनना, अंगूठियों का पहनना, इस नीयत से कि मोहब्बत पैदा कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में लिखने में आसानी पैदा कर सकते हैं, एग्जामिनर से हमारी चिट्ठियों को ओझल कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। चीटिंग ले गए, ये अंगूठी पहन लो, चीटिंग दिखती नहीं, बोलो वो चक्कर में निकाला और फंस गए। आप बाबा पकड़ेगा मैं जर्रा पैसे बेटे, वो उसका असर शुरू होने से पहले देख लिया उसने। ये बाबाओं का मामला नहीं, वो जर्रा पैसे पूरा मामला रहता, कभी भी 100% कोई भी काम नहीं था, जर्रा पैसे चूक जाता। तो तुमने जब पहले ना तो तुम्हारी नीयत बराबर नहीं थी, नीयत तुम्हारी सही होना था। जब तुमने पहले ना तो वो ऐसा हो गया था, तुमने उतार के दे रखे थे कि बस असर खत्म हो गया था उसका पहले से, और शाम में तहारत हो गया, असर खत्म हो गया ना बेटे, उसको लगा 24 आवाज ही तो रिचार्ज रहती हो, तुमने उतार दी, असर खत्म हो गया। अब तो एग्जाम से पहले तुमने असर कहाँ रहेगा? हाँ बाबा ने से मिला, अब कल देखता मैं, कल भी फंसता तो वो कुछ नहीं होता उससे, सब दिख जाता दिखने वाले को। समझ रहे बात? तो अंगूठियों का पहनना शिर्क है आता है। इन तमाम नियतों से कि ये खैर ला सकती है, इसमें एग्जाम अच्छा जा सकता है फला, चूंकि भलाई लाने का नियत, ये वही चीज़। इसी तरह 19 पॉइंट वही है कि जो है टूटता सितारा, फॉलिंग स्टार्स, है ना। कुरान ने बयान किया जो सितारे टूटते हैं, दरहकीकत वो शैतान को मारा जाता है। जब शैतान ऊपर जाता है और कुछ बातें सुनता है तो अल्लाह क्या करता है, फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्ते एक तारा लेते हैं और तारे को लेके क्या करते हैं, फेंकते हैं उसको। जब फेंकते हैं तो शैतान भागता है और वो चिल्ला के नीचे वाले को बोलता है ये बात थी, वो नीचे वाले बोलता है ये बात थी, वो नीचे वाले की ये बात थी। उसको लगने तक वो बात को लेकिन ट्रांसफॉर्म कर देता है, नीचे तक ट्रांसमिट करके भाग जाता है। अब टूटता सितारा मुसलमानों को दिख जाए तो ये सब जदीद पिक्चरों के और ड्रामों के असरात। सितारा टूट गया, अगर तेरे घर पे आए तो पता चलता है क्या रहता है सितारा, जिससे तू मांग रहा है, अगर तेरे घर पे गिरे तो पता चलता सितारा गिरना क्या रहता। मांग रहे हैं, शरीयत में अल्लाह के अलावा किसी से मांग नहीं सकते। मांगने वाली घड़ियों में टूटता सितारा कहीं भी नहीं। दुआओं मांगने वाली उसमें मौसम के एतबार से जो चीज़ है वो एक ही चीज़ मेरे इल्म में है, वो ये है कि बारिश के वक्त दुआ करना,
اس لیے کہ بارش اور اللہ کی رحمت لوگوں پہ ہوتی ہے تبھی بارش برساتا ہے اللہ. تو دعا کر سکتے ہیں, حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کرنا, لیکن اس کے علاوہ اور کہیں نہیں. بجلی کڑکتے وقت, ستارہ گرتے وقت, بادل آتے وقت, ہوائیں چلتے, کبھی نہیں ہے. پھر سمجھ نیچرلی. یا مرغا جب چلائے تو دعا کرنا, اس لیے کہ مرغا صبح جب چلاتا ہے فرشتے اترتے ہیں برکت کے اور رحمت کے, وہ ان کو دیکھ کے چلاتا ہے. لہٰذا جب مرغا صبح آواز دے, بانگ دے, تو آپ اس سے اللہ کے ساتھ برا مت کہو, اس لیے کہ وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے کرتا ہے. تو مرغا چلا دعا کرنا, اس لیے کہ وہ رحمت کے فرشتے گھومتے رہتے تھے. تو یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے, نیچرل آکرنس ہے. مرغا چلائے, آپ نے دعا کی, جائز ہے. بارش ہو رہی, ٹھیک ہے, ٹوٹتے ستارے کا کہیں, اور ستارے سے مانگتے ہیں, اور یہ سب پکچروں کے اثرات. یا گرتی ہوئی پلکوں سے مانگنا, پلک کا بال گر گیا, رکھو اس کو, وش کر رہے اسے. وہ خود وش کر رہا تھا کہ میں تمہارے اوپر لگا رہا ہوں, لیکن میں نکل گیا, اور اس سے آپ وش کر رہے کہ کاش تو میرا فلاں عمل کر. ہاں, پلک کے بال کو رکھ کے کرتے ہیں وش. تو ٹوٹتے ہوئے ستارے, فالنگ ہیئرز, پلک کے بالوں کا گرنا, یہ سب شرک ہے. عمل دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں, فیشن بھی دکھتے کبھی کر رہے, سب کر رہے نا, فیشن ہے, ٹریڈیشن ہے, کسٹم ہے, ماحول ہے, سب لوگ کرتے ہیں, شرک ہے. اسی طرح جو ہے علم نجوم 16 جنوری سے لے کر 30 جنوری تک یہ ہوگا, 1 فروری سے لے کر سب کچھ تاریخ ہے. آج کالا مت پہنو, کل سفید مت پہنو, پرسوں یہ مت کرو, آج یہ مت کرو, کل وہ مت کرو, آج بزنس مت کرو, آج 500 کا استعمال مت کرو, ہرا رنگ آج کے لیے منع ہے تمہارے لیے, آج شادی مت کرو, آج یہ مت کرو, آج کسی کی میت میں مت جاؤ, مردے کا منہ مت دیکھو, اور سب فالو کر رہے ہیں. بہت اچھا, میرے ستارے جو بول رہے بہت اچھا بول رہے. اسی طرح جو ہے مختلف تعویذات جو کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ کے اعتبار سے ہوتے ہیں, چیٹنگ نہیں سمجھ میں آنا, پیپر پہ کچھ مارکنگز بنانے سے مارکس زیادہ آنا, ٹھیک. اسی طرح جو پین کو پھکا کے لاتے ایگزام سے پہلے, خود بخود چلتا, اچھا چلتا, ایگزامنر پر امپریشن پڑتا, یہ ہوتا ہے کہ پین 5 روپے کی کیا اس کی اہمیت ہے. عقیدہ, اور مر جائے اس حالت میں تو کیا حل کرنے والا اللہ تعالیٰ, وہ سوچیے آپ. اصل وہ ہے پین پہ پھکا کے لا رہے ہیں, کپڑوں پر پھکا کے لا رہے ہیں, ڈریس پر پھکا کے لا رہے ہیں, کتابوں پر پھکا کے لا رہے ہیں کہ اس سے جلدی یاد ہو جائیں گا, فلاں ہوگا. اللہ نے جو صلاحیتیں دی اللہ اتنا ہی کریں گا, اپنی کوشش کر سکتے. تعویذات کا مختلف ایجوکیشن, وہ کوڑی رکھ لی تو ایگزام میں اچھا جاتا, نمبرات زیادہ آتے. پیپر کے اوپر راکھ ڈال کے اگر رکھ دی, چھپکے سے لے ایگزام سینٹر میں پھونک کے دیتے رہے, تو اس سے یہ ہو جاتا ایگزامر پہ امپریشن پڑ جاتا, اور اس کا ہاتھ خود بخود زیادہ مارکس دینے لگ جاتا, اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ سب چیزیں جو ہے شرک ہے. اسی طرح جو 2400 پوائنٹ جو ہے SMS یا زیروکس یا واٹس ایپ یا ہائک یا لائن یا فیس بک یا ان چیزوں پر آتا کہ اتنے بانٹے تو آج فائدہ ہوگا, اور اگر اتنے نہ کرے تو آج ایک نقصان ہوگا. اس کے ڈر سے کسی کام کا کرنا, یہ بھی شرک. لکھا ہوا رہتا آج یہ 100 لوگوں تک بھیجو کتنا ثواب ملتا ہے. ایک آدمی نے اس کا انکار کر دیا اور نہیں مانا, تو اس کا بچہ مر گیا, اس کا بچہ مر گیا, اس کی بیوی مر گئی, اس کا خاندان اجڑ گیا. اور ایک آدمی نے اس نے کر لیا, اس کی لاٹری لگ گئی. یہ بہت آئیں گے, لاٹری لگ گئی. تو لاٹری کے علاوہ ایک دم پیسے آنے کا تو لکھا تو انکم ٹیکس کا مسئلہ آ جاتا. لاٹری لگتی, لاٹری کا کیا انکم ٹیکس کا مسئلہ نہیں رہتا. اب لکھتا 1 کروڑ مل گیا بولے تو انکم ٹیکس کا چھاپا کر, لاٹری لگ گئی, بہت فائدہ ہوا. وہ بہت کتنا نہیں مانا, اس کا کون مرا پورا ڈیٹیل ہے, بچہ مر گیا, عورت مر گئی, مطلب بیوی مر گئی, اس کا ڈیٹیل نہیں ہے, بہت کیا فائدہ.